PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق، پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کالعدم، سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیا، تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کی فہرست 15 روز میں جمع کرانے کی ہدایت۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی، تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کرنا خلاف آئین ہے۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے، انتخابی نشان نہ ملنے کا مطلب سیاسی جماعت کے تمام حقوق ختم ہونا نہیں۔ 39 امیدوار تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، باقی 41 واضح کریں کہ وہ کس جماعت سے الیکشن لڑے۔ الیکشن کمیشن سیاسی جماعت سے تصدیق کے بعد امیدواروں کو متعلقہ پارٹی کارکن تصور کرے گا، فیصلے کا اطلاق صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا۔ Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے 8-5 کے تناسب سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں سنایا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم افغان، جسٹس امید الدین خان نے درخواستوں کی مخالفت کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر کر کے تحریک انصاف کا ٹکٹ دینے والے ہی پارٹی امیدوار تصور ہوں گے۔ جن امیدواروں نے خود کو پی ٹی آئی کا قرار دے کر دوسری جماعت کا ٹکٹ دیا وہ آزاد تصور ہوں گے۔ خود کو پارٹی امیدوار قرار دے کر دیگر جماعتوں میں شامل ہونے والوں نے عوامی اعتماد کو دھوکہ دیا۔ قومی اسمبلی میں نمبر گیم چینج، 2/3 اکثریت کے لیے حکمران اتحاد کا خواب چکنا چور۔ حکومتی ارکان کی تعداد 210، اپوزیشن بینچوں پر 2 درجن اراکین کا اضافہ ہوگا۔ حکومت کو قانون سازی خصوصاً آئینی ترمیم میں بڑی رکاوٹ کا سامنا ہوگا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے کے بعد صورتحال تبدیل، الیکشن کمیشن معطل اراکین کی رکنیت منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ فیصلے کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کے 77 ارکان کی رکنیت ختم ہوگی۔ قومی اسمبلی سے مسلم لیگ نون کی 14، پی پی کی 5 اور جے یو آئی کی 3 نشستیں ختم ہوں گی۔ قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلیوں سے سب سے زیادہ نون لیگ کی 44 نشستیں خالی ہوں گی۔ قومی اسمبلی کی 3 غیر مسلم نشستوں پر ارکان کی رکنیت ختم، کے پی کے سے 8 خواتین، پنجاب اسمبلی کی 24 خواتین اور 3 غیر مسلم ارکان کی سیٹیں خالی، سندھ اسمبلی سے 2 خواتین اور 1 غیر مسلم رکن کی رکنیت بھی ختم ہوگی۔ کے پی اسمبلی کی 21 خواتین ارکان اور 4 غیر مسلم ارکان کی سیٹیں خالی۔ آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز ان کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا، ہمیں زد و خوف کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، چیف الیکشن کمشنر سے فوری استعفے کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، بانی پی ٹی آئی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ تحریک انصاف ایک تھی اور ایک ہے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک تھی، ایک ہے اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ ریلیف مانگنے تو آئی تھی سنی اتحاد کونسل اور اس کو سپورٹ کیا دوسری پٹیشن جو کمل شوزب صاحبہ کی تھی۔ پی ٹی آئی تو فریق نہیں تھا مقدمے نے اور نہ ہی پی ٹی آئی نے یہ سیٹس کلیم کی۔ کچھ قانونی اور آئینی موشگافیاں اس طرح کی انوالو ہو گئی ہیں کہ یہ زیر بحث رہے گا۔ جو آئین اور قانون کے تحت جو ہمارا تنقید کا حق ہے وہ بھی ہم ایکسرسائز کرتے رہیں گے۔ نظر ثانی کی اپیل کا فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی۔ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کو دوبارہ لکھ دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے کہ اس میں پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی، پی ٹی آئی نے جو ریلیف مانگا ہی نہیں تھا وہ بھی دے دیا گیا۔ فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، ہمارے پاس اب بھی 209 اراکین کی اکثریت ہے۔ فیصلہ آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف، لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کے بجائے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا۔ سنی اتحاد کونسل کی استدعا تسلیم نہیں کی گئی، وہ ریلیف دیا گیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا۔ عدالتی فیصلے سے بہت سے ابہام جنم لیں گے، مبہم فیصلوں سے سیاسی عدم استحکام جنم لے گا۔ وفاق، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں نمبرز پورے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर में टेलीफोनिक राबता, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुफ्तगू। JUIF के सरबरा बोले, फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ के साथ खैर से गाली करते हैं। असद कैसर ने कहा कि आज के फैसले से मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती कायम होगी। फैसले के बाद एक कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा हुई है। फेडरल गवर्नमेंट भी इस फैसले को पढ़ने के बाद रिव्यू में जाती नहीं जाती, वो फेडरल गवर्नमेंट का सवाबदीद इख्तियार है। अब कानूनी पेचीदगियाँ जो पैदा होंगी, काफ़ी लोग तो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, सारे MNAs MPs कहते हैं कि हम तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं। आज के फैसले से अबहाम पैदा हुआ है। रिव्यू में जाने का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। शर्जील मेमन बोले, इस फैसले से कानूनी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकनियत छोड़ने वाले अरकान कानूनी तौर पर नाअहल हो जाएंगे। वफर टूटा खुदा खुदा करके, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल। कहा, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। कुछ जमातें नाजायज तरीके से सीटों पर कब्जा करके बैठी थीं। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। हमारी मेहनत रंग लाई और हमारी सीटें हमें दोबारा वापस मिल गई। इमरान खान साहब की पार्टी हमारी PTI जो है, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत बख्शी है और खान साहब को इज्जत बख्शी है। तमाम खवातीन को बहुत मुबारक, और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से ये फैसले आ रहे हैं, जल्द ही खान साहब का भी फैसला, खान साहब की रिहाई का फैसला आए तो ये खुशी हमारी डबल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान ने खुशी का इजहार किया। अदालती फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। पेशावर में कारकुनों का प्रेस क्लब के बाहर जश्न, सजदा शुक्र भी अदा किया। मिठाई तकसीम की गई। इमरान खान दी कैद और दी बंद और दी जुल्म और जबर दी कैद ना आजाद, यल्ला पे इज्जत पाने आजाद। अवाम की बड़ी तादाद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को सराहा है। GTV न्यूज़ ने अवाम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से जानना चाहा तो उनका ये कहना था कि रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक थी और उनको ही मिलना चाहिए थी। तब तहरीक इंसाफ को दोबारा बैठना चाहिए क्योंकि इन्होंने अच्छा काम भी किया है, काफ़ी अच्छे रहे। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जी, हम उसको खुशाइन कहते हैं क्योंकि ये तो PTI का हक था जो कि उनको नहीं दिया जा रहा था। ये बेहतर फैसला है और ज़्यादातर आवाम जो है ना, अक्सरियत आवाम ये चाहती है कि इनको इनकी सीटें इनका हक दे दिया जाए। देखें, हम ये चाहते हैं कि जो ये फैसला है, जो भी फैसला है, अगर वो आवाम के हक में बेहतर है तो हम उसको वेलकम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला आलमी मीडिया ने भी नुमाया तौर पर पेश किया। कई बड़े जरीदे और न्यूज़ ने फैसले को फ्रंट और बैनुल-अक़वामी कौमी पेज की जीनत बनाया। पंजाब में मॉनसून सीजन की धुआंधार एंट्री। लाहौर में सुबह सवेरे बादल खुलकर बरस पड़े। जान मोहम्मद रोड पर घर की छत गिरने से 2 साला बच्चा जाँ बहक। शेखुपुरा में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जान से गए, 7 जख्मी। सरगोदा, फैसलाबाद, चिन्योट, कुस्सू, ननकाना साहिब में भी बादल बरसे, गलियां तालाब बन गईं। गुजरात और खारियां सराय आलमगीर में तूफानी बारिश से तबाही, तेज आंधी से दरख्त उखड़ गए। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। मेन शाहराहें और रिहायशी इलाके डूब गए। शाहजमाल, लक्ष्मी चौक और डेविस रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। वासा की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया। MD वासा मोहम्मद गुफरान का कहना है, रवा बरस ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बादलों के देरे, सब सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। क्लिफ्टन, DHA और कोरंगी में रिमझिम से मौसम खुशगवार। शहर में तेज समंदरी हवाएं बहाल, आज भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील के दलाइल, कहा क्रिमिनल कोर्ट शादी के मामला पर फैसला देने की पाबंद है, अदालती फैसले मौजूद हैं। क्रिमिनल केसेस का फैसला हलफ पर नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक कोई खदगत नहीं कि कितने अरसे में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
دوران سماعت جج افضل مجوکا کا کیس کی سماعت ملتوی کرنے کا اندیا۔ پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ کو تجاوزات کا نوٹس بھیجنے پر عدالت نے سی ڈی اے سے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے۔ درخواست گزار کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ موجودہ حکومت سی ڈی اے کو پی ٹی آئی کے خلاف بطور آلہ استعمال کر رہی ہے۔ حساس اداروں کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے درخواست لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ عدالتی نوٹ میں کہا گیا ہے درخواست میں اہم قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں، سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ پنجاب میں پاکستان کا پہلا کینسر رجسٹری ڈیٹا بینک قائم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پنک ریبن پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور بانی ڈاکٹر عمر آفتاب کی ملاقات۔ بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ کا اصولی فیصلہ۔ فیمیل اسٹاف کے لیے میموگراف کے ٹیسٹ کی سہولت لازم کرنے پر بھی غور۔ حکومتوں کے پاس سوائے ایماندار اور ذمہ دار سرکاری ملازمین پر انحصار کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریر سے خطاب، بولے ہم مصنوعی ذہانت اور سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں، عوام انتہائی با اختیار ہیں اور زمینی حقائق پر نتائج دیکھنے کے مستحق ہیں۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم حکومت پر ان کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں۔ حکومت سندھ کے دعووں کی اپنے ہی محکموں نے نفی کر دی۔ محکمہ منصوبہ بندی نے کراچی کے 2 اہم منصوبے غیر تسلی بخش قرار دے دیے۔ ضلع شرقی میں 6 پرائمری اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا کام غیر تسلی بخش قرار۔ محکمہ منصوبہ بندی کا کہنا ہے کہ منصوبوں پر ناقص مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکٹری اسکول ایجوکیشن اور سیکٹری یونیورسٹیز کو نوٹس لینے کا مشورہ۔ فارمرز ایسوسی ایشن کی ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ملک گیر ہڑتال آج بھی جاری۔ آٹے کی ملوں اور چکیوں پر تالے پڑ گئے۔ گندم کی پسائی اور آٹے کی سپلائی آج دوسرے روز بھی بند۔ آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا۔ کراچی میں پولیس ایک بار پھر نشانے پر ڈیفنس گولڈ مارک کے قریب فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی، ملزمان اہلکار کا اسلحہ بھی لے کر فرار۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کراچی میں سوراب گوٹ کے قبرستان سے خاتون کی لاش کے ٹکڑے برآمد۔ لاش پلاسٹک کی بوری میں بند تھی۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی۔ کراچی کے علاقے سعود آباد میں ڈکیتی کی واردات ناکام۔ سیاسی جماعت کے دفتر میں موجود شہریوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزم زخمی حالت میں پولیس کے حوالے۔ اسلحہ اور دیگر سامان برآمد۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ جنجال گوٹ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی۔ کالا دم تحریک طالبان پاکستان کے 2 دہشت گرد گرفتار۔ دونوں ملزمان کا تعلق وزیرستان حافظ گل بہار گروپ سے ہے۔ تنظیم کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے۔ ملزمان سے 15,000 روپے نقدی برآمد۔ سرگودا موٹر وے M2 پر باڑ نہ ہونے کے باعث گدھوں کی انٹری۔ نصف درجن سے زائد گدھے گاڑیوں کے ساتھ دوڑنے لگے۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ گدھوں کی دوڑ کے باعث کئی گاڑیاں حادثات سے بال بال بچیں۔ غزہ میں صہیونی حملے جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 26 فلسطینی شہید۔ مجموعی تعداد 38,345 تک جا پہنچی۔ شجاعیہ میں صہیونی فوج کا سخت مزاحمت کے بعد انخلا۔ شجاعیہ سے 60 لاشیں ملی۔ علاقے ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ 85% عمارتیں تباہ۔ نصیرات میں صہیونی فوج کا گھر پر حملہ۔ 7 فلسطینی شہید۔ اسرائیل سے تعاون نہ کیا جائے، ترکی نے نیٹو وارننگ دے دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن بولے غزہ میں اب جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ دوہرے معیار کا تانا مغرب کے لیے خطرہ ہے۔
अमरीकी सदर जो बाइडेन का साबिक सदर ट्रंप पर आमराना लोगों से वाबस्तगी रखने का इल्जाम। इसराइल हमास दोनों की जानिब से अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक का भी दावा। कहा अब हमास मकबूल नहीं रही और यही वह गजा में जंग खत्म करने का मौका है। जो बाइडेन की जानिब से अरब क़यादत से गजा के मामले पर इत्तेफाक राय के लिए मुलाकातें करने का भी इंकशाफ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम मनाया गया। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर यौम अली असगर अलैहिस्सलाम के इज्तिमात, सोल्जर बाजार में जुलूस भी निकाला गया। माओ का बच्चों के साथ हुज्जत खुदा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने का अज़्म। और करबला हक को बातिल का मार्का, यजीद मलून के खिलाफ खानदान नबूवत के कमसिन बच्चों ने भी जहाद अकबर किया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे औन अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम भी शहदा में शामिल। हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम के पोतों और अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के बेटों ने मैदान जंग में बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि यजीदी लश्कर पलट गया, इब्ने साद खैमे से भाग गया।